جو راوی ہیں یہ بالکل ثقہ ہیں اور ان پر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. ان راویوں کے دور کو، ان راویوں کے اپنے سیاسی حالات کو، ان کی مجبوریوں کو سامنے نہیں رکھا گیا. یعنی خود راوی کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا گیا. راوی کو صرف اس حد تک دیکھا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر البانی کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں راویوں کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے، تو وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ بنیاد نہیں سمجھی گئی. البانی ابن تیمیہ کی فکر کو آگے لیتے ہوئے، ابن کثیر کی سلفیت کو سمجھتے ہوئے، اور پھر وہ آگے جاتے ہیں ایک زمانے میں جاتے ہوئے قدیم دور میں شعبہ بن الحجاج کو، ایوب سختیانی کو، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، یہ بڑے نام ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں محدثین کہتے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، تو لہٰذا ابن سیرین کا یہ کہا ہوا قول یا جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں تو بس اب یہ بات بالکل، یہ سند بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے زمانے کے حالات کیا ہیں، ان کی کیا مشکلیں ہیں، یا انہوں نے کس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے. اس بات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ راویوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں. راوی اپنی زندگی کے اندر جس معاملے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا جس کچھ سیاسی چیلنجز ان کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر زمانے میں حق بات کہتے ہو. خود حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا رہا ہے کہ ہم اگر امام علی کے کسی فرمان کو بیان کرنا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. کیوں وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یا ہمارے ہاں خود حدیثوں کے اندر ہی یہ اصطلاحات مروج ہے، مدلس، کہ یہ شیخ مدلس، یہ راوی مدلس ہے. مدلس اسے کہتے ہیں کہ ایک راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے کو بیان کرے، یہ راوی مدلس ہے. یہ نہیں کہتے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ آخر اس نے یہ تدلیس کی کیوں ہے.